دنیا، یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مذہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں قیامت کا عقیدہ موجود ہے، یعنی ایک دن کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ لیکن اس فنا سے پہلے کچھ نشانیاں اور واقعات رونما ہوں گے، جس سے حضرت انسان اندازہ لگا لے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ واضح نشانیاں ہوں گی۔ انہی واضح نشانیوں میں سے ایک سرخ کی پیدائش بھی ہے۔ اس سرخ کا ذکر تورات، تالمود، انجیل اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ایک مقدس صندوق جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کنعان میں آباد ہوئے تو یہ صندوق بھی آپ کے ساتھ تھا، جسے ایک خیمے میں رکھ دیا گیا۔ اس صندوق کی حفاظت حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ وہ سال میں ایک بار اس خیمے میں جایا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے پہلے ایک گائے کی قربانی دی جاتی تھی، اور قربانی کے بعد اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ گائے کی قربانی سے ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آ جاتی تھی۔ یہودی روایت کے مطابق ایک بالکل سرخ گائے کی راگ ان کو پاکیزگی کے لیے درکار ہے، کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ میت کو چھونے والا، بلکہ قبرستان میں داخل ہونے والا ہر یہودی نجس ہے، اور یہ نجاست نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ اس طرح سارے یہودی نجس ہیں۔ صرف سرخ رنگ کی گائے کی راکھ ان کو پاک کر سکتی ہے۔ اس نجاست کی وجہ سے مذہبی یہودی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جانے کو گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ مقدس یہودی معبد کی جگہ پر قائم ہے۔ نجاست دور کرنے کے بعد یہودی مسجد اقصیٰ کے اندر جا سکتے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ کے مقام پر تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی شرط پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد خیر و شر کا آخری معرکہ ہوگا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوئی اور انہیں عروج نصیب ہوا، اور 2 مرتبہ دنیا پرستی اور احکامات الہی کو فراموش کر دینے کے جرم کی سزا میں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رقوع میں موجود ہے۔ یہودیوں کا معبد اول، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اسے بخت نصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، جو معبد ثانی کہلاتا تھا۔ 70 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور معبد ثانی کو مسمار کر دیا۔ صرف ایک دیوار گریہ باقی رہی، جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ اب یہودی تیسرا ہیکل سلیمانی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے نقشے بھی بن چکے ہیں اور ابتدائی خاکہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی، اس وقت تک ان کا مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔